جاتا ہے، جاگ ہی جاتا ہے کہ دل لگ گیا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم یہ تھا کہ میں چاہتا تو میں گناہ کر بیٹھتا۔ ایک روز جب میں نماز عشاء کے بعد اپنے گھر کے لیے روانہ ہو رہا تھا تو کسی قاری صاحب نے، کسی مولانا نے اللہ رب العزت کے اتارے ہوئے پاک قرآن کی یہ تلاوت کر دی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ حضرات محترم، جب وہ نوجوان لڑکا یہ آیت سماعت فرماتا ہے تو یہ سن کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اس بندے نے اپنے کانوں سے سماعت کیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ آپ حضرات اس ایسی پاک محفل میں ہنسنے کی ضرورت کر رہے ہیں کہ بڑی غلط بات ہے۔ میں چاہوں گا کہ توجہ سے سنیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان چیزوں کا ورد کرتے رہیں تو مرحوم کے لیے بھی ایصال ثواب ہوتا رہے گا۔ برا ماننے کی بات نہیں ہے اس میں، یہ بات ہے نہیں۔ حضرات محترم، میں چاہوں گا کہ اگر جس نیت سے بیٹھے ہیں اس نیت سے بیٹھیں، اللہ ہماری مغفرت فرمائے گا، مرحوم کی مغفرت فرمائے گا۔ حضرات محترم، وہ بندہ ارشاد فرماتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ وہ بندہ اس آیت کو سن کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس کے والدین کے پاس خبر ہوتی ہے کہ آپ کا فلاں لڑکا وہاں پر بے ہوش ہوا پڑا ہے۔ والدین آتے ہیں، اپنی اولاد کو بڑے پیار سے اس کے بالوں کو سنوارتے ہیں، پانی وغیرہ پلاتے ہیں، ہوش میں آتے ہیں تو وہ لڑکا ارشاد فرماتا ہے، کیا بابا جان ایک بات پوچھنی تھی، بتائیں گے؟ تو بابا جان ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا عرض کیجئے۔ کہ بابا جان کہ ایک خاتون ہے جس سے میرا دل لگ گیا تھا، اور معاذ اللہ کہ میرا گناہ پر قبضہ بھی ہو چکا تھا، میرا گناہ پر قبضہ بھی ہو چکا تھا۔ میں چاہتا تو مجھے کوئی روکنے والا نہیں تھا کہ جو مجھے گناہ کرنے سے روک لے، پر میں نے اللہ رب العزت کی پاک قرآن کی یہ تلاوت سنی کہ کوئی بندہ ایک مرتبہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ اے بابا جان، کیا میں نے بھی یہ ڈر کر وہ گناہ نہیں کیا کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے، کہ کیا اللہ رب العزت مجھے 2 جنتیں عطا فرمائے گا؟ اے بابا جان، وہ گناہ میں نے صرف اس لیے نہیں کیا کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے، کیا اللہ رب العزت مجھے بھی 2 جنتیں عطا فرمائے گا؟ تو اس کے والدین ارشاد فرماتے ہیں، اے بیٹا میرے رب کے وعدے جو ہیں نا بڑے ہی سچے ہیں، میرا رب اپنے وعدوں کا بڑا ہی پکا ہے، اس کی رحیمی سے امید ہے جب وہ کریم آئے گا تو اپنی رحمت سے تجھے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اس لڑکے کا انتقال ہو جاتا ہے، اس لڑکے کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت عمر کی بارگاہ میں ان کے کانوں تک سماعت ہوتا ہے، یعنی ان کو معلوم ہوتا ہے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اتنا نیک لڑکا تھا، اتنا پرہیزگار تھا تو تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں کی؟ تو فرماتے ہیں آقا بس وقت گزر رہا تھا، دفنا دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں تم نے مجھے کیوں نہیں بتلایا کہ میں اتنا نیک بندہ تھا تو اس کے جنازے میں شریک ہوتا۔ حضرت عمر جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے صحابی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں تم نے مجھے کیوں نہیں بتلایا؟ آپ مجھے بتلاتے میں اس کے غسل میں شریک ہوتا، میں اس کی نماز جنازہ پڑھاتا۔ فرماتے ہیں کہ بس وقت گزر رہا تھا تو حضرت دفنا دیا۔ فرماتے ہیں کہ اس بندے کی قبر کہاں پر ہے، مجھے اس کی قبر پر لے کر چلو۔ حضرت عمر قبر پر جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوان، اللہ کی امید، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت نے تجھے 2 جنتیں عطا فرمائی ہوں گی۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس نے تجھے 2 جنتیں عطا فرمائی ہوں گی۔
حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ بندہ قبر کے اندر سے بول پڑا اے عمر اس سے امید نہیں وہ اپنے بابوں کا بڑا ہی پکا ہے اللہ رب العزت نے مجھے باقی 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں بے شک سبحان اللہ کیا بات ہے فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر سے بول پڑا کہ اس کی رحمت سے امید ہی نہیں بلکہ وہ اپنے وعدوں کا بڑا ہی پکا ہے اس نے باقی مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا قرآن شریف کے اندر آتا ہے وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا نہیں الصالحون للہ والطالحون لی یعنی جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے کر گئے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں اللہ رب العزت نے پوری دنیا کو بنایا دونوں جہاں کو بنایا ہمیں پیدا کیا کن کے صدقے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بولو نا یار اگر آپ بولو گے تو اللہ رب العزت آپ کے درجے میں اور بھی زیادہ نیکیاں عطا فرمائے گا ہے نہیں ہے یہ ایک ایسی پاک محفل ہے اس میں جتنا زیادہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر جزاک اللہ ان کی تلاوت کرو گے انہیں اپنی زبان سے پڑھو گے اللہ رب العزت اتنے زیادہ درجے آپ کے بلند فرمائے گا جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج کے لیے بلایا ہمارے نبی دانۂ غیوب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے کر گئے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے محبوب اے میرے رسول اے میرے پیارے نبی میں نے آپ کو آپ کی امت کے لیے نماز کا تحفہ عطا کیا ہے آپ بتائیں کہ آپ کی کیا مرضی ہے فرماتے ہیں اے میرے محبوب میں نے آپ کی امت کے لیے آپ کو نماز کا تحفہ عطا کیا ہے یہ جو ہمیں نماز ملی ہے نا کوئی دنیا میں نہیں ملی ساتوں آسمان کے اوپر اللہ رب العزت کے پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نماز کا تحفہ عطا کیا اور پوچھا اے محبوب آپ بتائیں کہ آپ کی مرضی کیا ہے آپ کا رب آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو عطا فرمائے گا توجہ چاہوں گا فرماتے ہیں کہ آپ بتائیں آپ کی مرضی کیا ہے آپ کا رب آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو عطا فرمائے گا اگر کچھ اور چاہیے تو وہ بھی پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہگار امتیوں کو اپنے خیال میں رکھتے ہوئے ہم گناہگاروں کو اپنے خیال میں رکھتے ہوئے اللہ رب العزت سے کوئی چیز نہیں مانگتے بلکہ ہم گناہگاروں کے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں الصالحون للہ والطالحون لی الصالحون للہ والطالحون لی یعنی اے میرے رب جو میرے نیک امتی ہیں نیک امتی ان کو تو اپنے حوالے کر لے اور جو میرے گناہگار امتی ہیں تو ان کو میرے حوالے کر لے تاکہ حشر کے دن میں انہیں اپنے دامن کرم میں چھپا سکوں کیا بات ہے آپ کو پیاری نہیں لگی یہ بات کس کے لیے اللہ رب العزت سے ارشاد فرما رہے ہیں گناہگاروں کے لیے گناہگار کون ہوتے ہیں گناہگار کسے کہتے ہیں سبھی حضرات جانتے ہیں ماں باپوں کی نافرمانی کرنا یا اولاد کے حق میں اچھا سلوک نہیں کرنا 5 وقتہ نماز نہیں پڑھنا کسی کے حق میں بہت بڑا جھوٹ بولنا فرماتے ہیں کسی بندے کی یا کسی بھی حضرات کی کہیں پر عزت بنی ہوئی ہو اور کہیں محفل میں کوئی اس بندے کی برائی کر دے یہ بھی ایک گناہ ہے وہ گناہگاروں میں آ جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہر کسی کی دعا رہتی ہے کہ اللہ تمامی گناہوں کو معاف فرمائے ہمارا نام اپنی لسٹ میں گناہوں کی لسٹ میں سے چھوڑ کر نیک امتیوں کی لسٹ میں درج فرمائے
گناہگار کسے کہتے ہیں آپ حضرات سمجھ ہی گئے ہوں گے. اللہ کے پیارے رسول اللہ رب العزت سے ارشاد فرماتے ہیں اے میرے رب میرے جو نیک امتی ہیں انہیں تم اپنے حوالے کر لے اور جو میرے گناہگار امتی ہیں ان کو تو میرے حوالے کر دے تاکہ میں انہیں اپنے دامن کرم میں چھپا سکوں. کیا بات ہے سبحان اللہ. تڑپ کر بولیے سبحان اللہ. بولیے نا کیا بات ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ علامہ اقبال کے پاس ایک لیڈی آئی, لیڈیز عورت, ایک بیوی. علامہ اقبال اس کو پہلے سے جانتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ وہ لیڈی جو ہے نقاب پہن کر آئی ہے, کسی کام سے آئی تھی. تو فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ کون ہو, پہچان نہیں پڑی. جب نقاب کس کی پہچان ہے, پردہ کس کی پہچان ہے, مسلمانوں کی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پردہ ہے, یعنی انہیں پہچان نہیں پڑی. وہ کسی کام کے لیے آئی تھی. فرماتی ہے علامہ اقبال مجھے کوئی کام تھا. تو پوچھا کہ کیا آپ مسلمان ہو؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مجھے پتا تھا, مجھے امید تھی کہ آپ مجھ سے یہ سوال ضرور کریں گے. کہا ماشاءاللہ الحمدللہ ہاں میں مسلمان ہوں, میں کلمہ پڑھ چکی ہوں. حضرت علامہ اقبال اسے پہچان جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ کام کو چھوڑ, اے بیوی تو یہ بتا کہ تمہیں کلمہ کیسے پڑھا, یہ واقعہ بیان کر کہ تو نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کیسے پڑھا. فرماتے ہیں کہ وہ بی بی بتاتی ہے کہ میرا شوہر ایک فوج میں تھا, بے اولاد تھی. اللہ رب العزت نے تمام ہی دنیا کی دولت عطا فرمائی, بے اولاد تھی. طرح طرح کی ٹینشنیں رہتی, بے اولاد تھی نا, ٹینشنیں رہتی. فرماتی ہیں کہ میں ایک ہوٹل چلاتی تھی, وہاں پر ایک بزرگ میرے پاس کام کیا کرتے تھے. اب وہ میری بارگاہ میں آتے ہیں, یعنی کہ مالک مجھے 2-3 دن کی چھٹیاں چاہیے. اس بزرگ کے جو گھر میں تھے ایک بیمار بیٹا اور اس لڑکے کی بیوی, ایک چھوٹا سا بچہ, یعنی اس بزرگ کی پوتا. فرماتے ہیں کہ میرا نوجوان بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا ہے. حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ بیوی بتاتی ہے کہ اس دادے کا لڑکا دنیا سے جا چکا ہے اور وہ دادا اپنے لڑکے کو اللہ کی رحمت سے دفن کرتا ہے, فاتحہ خوانی کراتا ہے. اور وہ بیوی 2-4 دن کے بعد تسلی دینے کے لیے, تاکہ وہ کام کرتا نا اس کے پاس کام کرتا تھا, دل لگ جاتا ہے, کوئی بھی قریبی ہوتا ہے تو آتے ہیں دفن میں, ویسے بھی آتے ہیں. فرماتے ہیں کہ تسلی دینے کے لیے جاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے بابا تیری تو دنیا اجڑ گئی ہے, تیری تو دنیا اجڑ گئی ہے, تیرا نوجوان بیٹا جا چکا ہے, اس دنیا سے جا چکا ہے, کہ ہم تجھے کس بات پر تسلی دیں, اب تو اللہ ہی ہے. فرماتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے, اللہ کا دیا تھا اور اللہ ہمیں لے لیا. حضرات محترم ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ایک دن جانا ضرور ہے. اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر ارشاد فرمایا, اور ابھی حضرت نے بھی بتایا تھا, امام صاحب نے اپنے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار چیز کو موت کا ذائقہ چکنا ہے, ہر جاندار چیز کو موت کا ذائقہ چکنا ہے. بیٹا جا چکا ہے. فرماتے ہیں کیا ہوا, اللہ نے اپنی رحمت سے دیا تھا اور اپنی رحمت سے اپنے پاس بلا لیا. کوئی نہیں بیوی, میں 2-4 دن کے بعد اپنے کام پر آ جاؤں گا, ابھی میرے بیٹے کی بیوی اور ایک میرا پوتا ہے جن کا مجھے خیال رکھنا ہے. فرماتے ہیں وہ بزرگ 2-4 دن کے بعد کام پر چلے جاتے ہیں. معاذ اللہ قدرت کے کچھ ہی دن گزرے تھے,
پھر چھٹی کے لیے آتے ہیں. فرماتے ہیں کیا ہوا کہ میرے بیٹے کی بیوی جو تھی وہ اپنے شوہر کی موت کے غم میں وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی. فرماتے ہیں میرے پیروں کی زمین کھچک گئی کہ اللہ رب العزت نے ابھی تو بیٹے کو اٹھا لیا تھا اور ابھی اتنی جلدی ایک چھوٹے سے بچے کی ماں کو بھی اٹھا لیا. اے دادے اب تو تجھے تسلی دینے کے لیے کوئی چیز باقی ہی نہیں رہی. فرماتے ہیں کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کیا ہوا؟ اللہ نے بیٹا دیا تھا لے لیا. اس کی بیوی کو یہاں پر بلایا تھا, اس نے پیدا کیا اپنے پاس بلا لیا. یہ تو رواج ہے جو دنیا میں آیا ہے وہ جانا ہے. میں اللہ کے فیصلوں پر بڑا ہی راضی ہوں. اے بیوی آپ زیادہ ٹینشن نہ لیں, میں کچھ دنوں میں پھر اپنے کام پر واپس آ جاؤں گا. ابھی میرا ایک چھوٹا سا پوتا ہے جس کی پڑھائی لکھائی مجھے کرانی ہے اور مجھے اس کا خیال رکھنا ہے. فرماتے ہیں میں کچھ دنوں میں اس بچے کو اپنے ساتھ لے آؤں گا, جہاں پر میں رہتا ہوں اسی روم میں یہ بھی رہ لے گا. وہ لیڈی بتاتی ہے حضرت علامہ اقبال سے کہ دادا روزانہ اپنے پوتے کو صبح اٹھ کر نماز پڑھنے کے بعد, نماز فجر ادا کرنے کے بعد بچے کو اسکول چھوڑ کر آتا, اپنا کام کرتا, نماز ادا کرتا, بچے کو نماز کی ترکیب بتاتا. اور ایک اچانک حادثہ ہوا معاذ اللہ کہ وہ چھوٹا سا بچہ جو تھا اوپر سے گر جاتا ہے. اوپر سے گر جاتا ہے, اس بچے کی بھی موت ہو جاتی ہے. وہ بچہ بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے. وہ بی بی فرماتی ہے کہ میں نے دادے سے فرمایا اللہ کی قسم کہ اے بزرگ, اے بابا, کہ تو اب زخمی ہو چکا ہے, اب تو ٹوٹ چکا ہے. حضرات محترم کسی کا بھی ابھی ہمارے ہی گھر میں یہ میت کا ماحول ہے, بہت زیادہ غمخوار ہیں سبھی. حضرات محترم جب کوئی جاتا ہے نا تو غم ہوتا ہی ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ تو بابا زخمی ہو چکا ہے, پہلے تیرا نوجوان بیٹا گیا, پھر اس کی بیوی گئی, ایک چھوٹا سا بچہ تھا وہ بھی اب جا چکا ہے, اب تو ٹوٹ چکا ہے, تو اکیلا پڑ چکا ہے. ارشاد فرماتے ہیں رو رہے تھے, اپنی انگلی سے اپنے آنسو جھٹکے, بولا ایسا کیوں بولتی ہو؟ کیا میں لاوارث ہوں؟ کیا میرا کوئی رب نہیں؟ کیا مجھے کوئی پیدا کرنے والا نہیں؟ اللہ اکبر, کتنی بڑی بات. اللہ رب العزت نے کتنی برداشت ان کے اندر رکھی. فرماتے ہیں آنسو جھٹک کے بولے کہ کیا میرا کوئی رب نہیں؟ کیا میرا کوئی وارث نہیں؟ کیا مجھے کوئی پیدا کرنے والا نہیں؟ کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے, میں تو ایک پکا ہوا پل ہوں, کچھ دن اور رہوں گا پھر چلا جاؤں گا. اللہ رب العزت مجھے جنت میں میرے بیٹے سے بھی ملاقات کرائے گا, میرے پوتے سے بھی ملاقات کرائے گا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. فرماتے ہیں حضرات محترم وقت کی کمی ہے, بس تھوڑا سا اور دو چار اشعار آپ کی پیش خدمت ہیں, اس کے بعد میں چلا جاؤں گا. حضرت کو بھی تقریر کرنی ہے, فرما رہے ہیں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے, اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ